بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ حادثاتی طور پر تیار ہوئی ہیں، یعنی کہ انہیں بنانے کا کسی بھی مجدد نے نہیں سوچا تھا، بلکہ وہ حادثاتی طور پر یا سمجھ لیں اتفاقی طور پر تیار ہوئیں، اور آج ہماری زندگی کو انہوں نے بہت آسان بنا دیا ہے، اور ہم ان کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ کوکا کولا۔ کوکا کولا کے بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، لیکن کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ دنیا کا سب سے مشہور مشروب یعنی کہ کوکا کولا پہلے ایک دوا تھی؟ یہ 8 مئی 1886 کی بات ہے، جب امریکہ کی سول وار کو ختم ہوئے پورے 21 سال گزر چکے تھے، اور اس وقت امریکہ کی ریاست جارجیا کے دارالحکومت اٹلانٹا میں ایک فارماسسٹ جان پین بٹلر اپنے گھر میں ایک تجربے میں مصروف تھا۔ اس نے ایک بڑی سی کیٹل میں ایک ایسی دوا بنائی تھی جسے تھکاوٹ، سر درد اور اعصاب کو سکون دینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ پین بٹلر جب اپنی دوا کو مقامی فارمیسی میں فروخت کرنے کے لیے جانے لگا تو اس نے جانے سے پہلے اپنے نائب کو ہدایت کی کہ اسے پانی میں رکھ کر ٹھنڈا کرے۔ جب وہ ٹھنڈی ہو گئی تو دونوں نے اسے مل کر پیا۔ وہ واقعی میں ایک کامیاب تجربہ کر چکا تھا، لیکن جب انہوں نے اسے دوبارہ پینا چاہا تو پین بٹلر کے نائب سے غلطی ہو گئی، وہ اس دوا میں کاربونیٹڈ واٹر ملا چکا تھا۔ پھر ان دونوں نے آپسی مشورہ کیا کہ وہ اب اس دوا کو کولڈ ڈرنک کے طور پر فروخت کریں گے۔ اس مشروب کا نام انہوں نے کوکا کولا رکھا، کیونکہ اس میں کوکا کے پتے اور کولا کا خشک میوہ ڈالا گیا تھا۔ پہلے ہی دن انہوں نے 9 بوتلیں فروخت کیں اور ان کی سالانہ آمدنی $150 تھی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ دنیا بھر میں مشہور ہو گئی۔ اور اگر آج کی دنیا کا جائزہ لیا جائے تو پوری دنیا میں 200 سے زائد ممالک روز کوکا کولا کی 1.5 ارب بوتلیں پیتے ہیں۔ کوکا کولا کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا ایک ایسا فارمولا ہے جس کا صرف کچھ خاص لوگوں کو ہی پتہ ہے۔ جن لوگوں کو اس کا علم ہے ان کو اکٹھے سفر کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ مائکروویو اوون۔ مائکروویو اوون کے پیچھے بھی ایک راز ہے۔ کیا آپ سب کو پتہ ہے کہ مائکروویو اوون کی ایجاد بھی حادثاتی طور پر یا سمجھے تو اتفاقی طور پر ہوئی تھی؟ یہ 1945 کی بات ہے، جب انجینئر پالسس پیسر ایک کمپنی کے لیے ایک ایسا آلہ بنانے کے لیے کوشش کر رہے تھے جو طبقات شعاعوں کو بہتر طور پر منعکس کر سکے۔ وہ ایک ریڈار سیٹ کو بجلی مہیا کرنے والی نیو ویکیوم ٹیوب پر کام کر رہے تھے جسے میگنیٹرون کہتے ہیں، لیکن انہیں اس آلے پر کام کرنے کے دوران پیلسن نے محسوس کیا کہ اس کی جیب میں موجود چاکلیٹ پگھل گئی ہے۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ سب مائکرو ویوز کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مائکرو ویو پر مزید تجربات کیے۔ سب سے پہلے انہوں نے مکئی کے دانوں کو مائکرو ویوز کے ذریعے بھونا۔ جب یہ تجربہ کامیاب ہو گیا تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ مائکرو ویوز کو ایک حفاظتی برتن کے اندر بند کر دیا جائے، اور پھر یوں ہمارے لیے ایک مائکرو ویو اوون ایجاد ہوا، جو کہ آج کل کی زندگی میں ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ ٹی، چائے کا تو یقیناً آپ سبھی کو ہی پتہ ہوگا، کیونکہ یہ دنیا میں پانی کے بعد سب سے زیادہ پی جانے والی چیز ہے۔ لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ چائے کو بھی حادثاتی طور پر ایجاد کیا گیا تھا؟ چائے دنیا میں سب سے پہلے چین میں ایجاد ہوئی تھی۔ یہ 2737 قبل عیسوی کی بات ہے۔ ایک بادشاہ جس نے چائے کو ایجاد کیا، وہ ایک روز اپنے محل کے باہر ایک کیٹلی میں پانی گرم کر رہا تھا کہ اچانک ہوا سے پاس کی جھاڑیوں سے 2-3 پتے گرم پانی میں گر گئے۔ بادشاہ ان کو نکالنا چاہتا تھا، لیکن اچانک پانی ابلنے لگا۔ بادشاہ کو ان پتیوں کی بھینی بھینی خوشبو اچھی لگنے لگی، اور جب اس نے اسے پی کر دیکھا تو وہ بہت زیادہ لذیذ تھی۔ اس طرح سے چائے کی ایجاد ہوئی۔
اس طرح چائے ہر دل عزیز ہو گئی اور آج دنیا میں 900 بلین کپ ہر سال پیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ٹی بیگ بھی تھامس سولیوان نے 1904 میں ایجاد کیے تھے۔ پہلے وہ چائے کی پتی ٹین کے ڈبوں میں ڈال کر دکانوں پر فروخت کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اسے ریشم کی چھوٹی تھیلیوں میں بھیجا تو لوگوں نے اسے بہت زیادہ پسند کیا اور یوں ٹی بیگ بھی ایجاد ہو گئے اور آج دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اٹلی کے شہر پیکا میں موجود مینار کا تو آپ سب کو پتہ ہوگا۔ یہ مینار دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک ہے کیونکہ یہ واحد وہ مینار ہے جو ایک طرف سے 17 فٹ تک جھکا ہوا ہے۔ اس کے اندر 296 سیڑھیاں ہیں اور یہ سفید سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے۔ اگر اس کی تعمیر کی بات کریں تو اس کی تعمیر کا کام 1174 میں اطالوی آرکیٹیکچر پیکانو نے شروع کیا تھا۔ اس وقت اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ایک دن یہ مینار لوگوں کی سیاحت کا عالمی مرکز بن جائے گا، اور نہ ہی اس کو یہ معلوم تھا کہ اس کی ایک غلطی اس میں پوشیدہ رہ گئی ہے۔ مینار کی تعمیر 185 فٹ طے کی گئی تھی، لیکن جب تعمیر کا کام شروع کیا اور 3 منزلیں مکمل ہوئی تو اس مینار نے ایک طرف جھکنا شروع کر دیا کیونکہ مینار کی ایک طرف کی مٹی نرم تھی اور 10 فٹ کی بنیاد بھی اس قدر مضبوط نہیں تھی کہ وہ وزن کو سپورٹ کر سکے۔ اس آرکیٹیکچر نے اس مینار کے جھکاؤ کو روکنے کے لیے جس طرف جھکاؤ تھا وہاں اور منزلیں بنانا شروع کر دیں، لیکن مینار اور بھی جھکتا رہا اور پھر ایک دن تعمیر کا کام رک گیا اور پھر اگلے 100 سال تک رکا رہا، جس کے بعد 1275 میں اس کی تعمیر کا کام دوبارہ سے شروع کروایا گیا اور یوں کشش ثقل کے مراکز کو بدلنے کے لیے 2 منزلیں دوسری 2 منزلوں سے ہٹ کر تیار کی گئیں اور آخرکار 14ویں صدی میں تعمیر کا کام مکمل ہو گیا، لیکن یہ ہر سال 1/4 1 انچ تک جھکتا رہا اور اب یہ 5 ڈگری مطلب کہ 17 فٹ تک جھکا ہوا ہے۔ ڈپریشن۔ آج کل کی اس دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرا شخص ڈپریشن کا شکار ہے۔ ڈپریشن صرف ہمارے دور کی ہی بیماری نہیں ہے بلکہ یہ ہر دور میں ہی تھا۔ لوگوں کو اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے بہت سی کوششیں کرنی پڑتی تھیں اور اکثر لوگ اس وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو جایا کرتے تھے۔ اینٹی ڈپریشن کی ادویات سب سے پہلے 1957 میں سامنے آئیں۔ اصل میں یہ دوا پہلے ٹی بی کے لیے بنائی گئی تھی جو اس وقت موذی مرض اور ناقابل برداشت سمجھا جاتا تھا، لیکن بعد میں اس بات کو واضح دیکھا گیا کہ اس دوا کا اثر ٹی بی کے مریض کی بجائے ڈپریشن کے مریضوں پر بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ ان کے مزاج میں کافی خوشگوار اثرات مرتب ہوئے ہیں اور پھر تب سے آج تک یہ دوا ڈپریشن کے مریضوں پر استعمال کی جا رہی ہے۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔